بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر ہشتم جو ہے مقدمات میں سے وہ لفظ کے احوال کے بیان میں ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کے اعتبار سے جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کبھی وہ معنی حقیقی ہوتی ہے اور کبھی وہ معنی مجازی ہوتی ہے، کبھی لفظ استعمال کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے مشترک ہوتا ہے، کبھی تخصیص ہوتی ہے، کبھی نقل ہوتی ہے، کبھی تقدیر ہوتی ہے، یا آپ منطق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہر ایک کا بیان۔ لفظ کا معنی حقیقی میں جو استعمال ہے یہ اصل ہے، یعنی جب ہمیں شک ہو کہ بھائی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے یا اس میں مجازیت پائی جاتی ہے، اشتراک پایا جاتا ہے، تخصیص پائی جاتی ہے، نقل پایا جاتا ہے کہ کسی دوسری معنی میں نقل ہوا ہو اصلی معنی کو چھوڑ کے، یا وہاں پہ کوئی چیز تقدیر میں ہے، تو اصل قانون یا اصل قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اپنی معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔ پس امر اگر دائر ہو کہ اس لفظ سے معنی حقیقی کا ارادہ ہوا ہے یا ان پانچ میں سے کسی ایک کا، تو اصل در استعمال معنی حقیقی ہے، مگر یہ کہ قرینہ اس کے برخلاف موجود ہو، لہذا یہاں پہ کہتے ہیں اصالت الحقیقہ۔ شک ہو کہ اشتراک ہے یا عدم اشتراک تو اصالت عدم اشتراک جاری کرتے ہیں ہم کہ بھائی اشتراک نہیں ہے۔ شک ہو کہ لفظ اپنی معنی عام میں استعمال ہوا ہے یا خاص میں استعمال ہوا ہے اور تخصیص لگی ہے اسے، تو اصالت عدم تخصیص ہے۔ اسی طرح سے آیا لفظ اپنی معنی حقیقی سے نقل ہوا ہے کسی دوسری معنی میں، تو اصالت عدم نقل کہتی ہے۔ تقدیر میں ہے یا نہیں تو اصالت عدم تقدیر جاری کی جاتی ہے۔ یہ کنفرم بات ہے۔ لیکن اگر اصالت حقیقت کو چھوڑ کر، یعنی بے الفاظ دیگر ہم کہیں کہ بھئی معنی حقیقی کا ارادہ نہیں ہوا ہے، تو باقی شک رہتا ہے ان پانچ معنیوں کے درمیان میں اگر امر دائر ہو جائے تو اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی اصل جاری نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ شک ہو کہ یہاں پہ لفظ مجازن اس معنی میں استعمال ہوا ہے یا مشترک لفظی ہے اس میں، تو ہم اصالت عدم اشتراک سے مجاز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے دیگر جو ہیں، پس اگر ان پانچ میں آپس میں امر دائر ہو جائے اور ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہمارے پاس ایسی کوئی اصل نہیں ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک کی تشخیص کو ہمارے لیے معین کرے یا تشخیص دے۔ لہذا اس حوالے سے یہ امر موجود ہے۔ فرماتے ہیں الثامنو انہ لللفظ احوال خمسہ، کہ لفظ کے لیے پانچ حالات ہیں۔ حقیقت میں چھٹی حالت جو ہے وہ حقیقت ہے جس کو اشارہ نہیں کیا۔ وہی التجوز، یعنی مجاز گوئی، لفظ کا استعمال معنی مجازی میں، والاشتراک ہو، والتخصیص ہو، والنقل ہو، والاضمار، اضمار یعنی تقدیر۔ لا یکاد یسار الی احدها فیما اذا دار الامر بینہ وبین المعنی الحقیقی، کوئی جگہ نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف ان پانچ احوال میں یعنی جایا جائے جب امر دائر ہو ان پانچ میں سے کسی ایک کے درمیان، وبین المعنی الحقیقی اور معنی حقیقی کے درمیان۔ بس جب
قانون اور قاعدے عرفی یا کلامی کتابیں نہیں ہیں کہ جو یہاں پہ جاری ہو اور قطعی بات ہم کہہ سکتے ہیں. اور زن بما ہوا زن کوئی حجیت نہیں رکھتا جب تک اس کے لیے تائید عقلی یا تائید شرعی موجود نہ ہو. لہذا فرماتے ہیں اما اذا دار الامر بینہا، جب امر دائر ہو ان پانچ کے درمیان میں، فالاصولیون وان ذکروا لترجیح بعضها علی بعض وجوہا، اگرچہ اصولیون نے، علماء اصول نے ذکر کیے ہیں کچھ وجوہ، ذکر وجوہا لترجیح بعضها، تاکہ ان احوال میں سے بعض کو ترجیح دی جائے، علی بعض کچھ دیگر پہ. الا انہا، مگر عیب یہ ہے کہ یہ جو وجوہ انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ وجوہ جو ہیں استحسانیہ، یہ استحسانیہ یعنی ان کے نزدیک یہ اچھی ہیں. کلی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے جو ان کو خود وہ صحیح سمجھتے ہیں، آسان ہشتم جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حقیقت اور ان پانچ احوال کے درمیان میں تعارض ہو، یہاں امر دائر ہو تو ترجیح معنی حقیقی کیوں، وگرنہ ان پانچ میں اگر نزاع پیدا ہو جائے تو مصنف کے نزدیک کسی کو ترجیح نہیں ہے. امر نہم جو ہے وہ اس بات حقیقت شریعہ کے بیان میں ہے کہ بھئی حقیقت شریعہ الفاظ کے لیے جو شرع میں استعمال ہوئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس امر میں تقریباً ہم یہ 7 امر جو ہے نا وہ بحث کریں گے. پہلی وضع تعینی کی 2 اقسام، پہلے ہم نے وضع کی 2 اقسام پڑھی تھیں، وضع تعینی اور تعینی. اب وضع تعینی کی 2 اقسام اس بیان میں پڑھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ لفظ کا استعمال غیر معنی موضوع لہو میں 2 قسم رکھتا ہے. ایک مرتبہ اس سے معنی مجاز کا ارادہ کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ مجاز کا ارادہ نہیں کیا جاتا. موضوع غیر موضوع لہو معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن وہ مجاز نہیں ہوتی. ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے، یہ دوسرا ہمارا موضوع ہے. تیسرا یہ ہے کہ آیا حقیقت شریعہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو اس کے ثبوت کے لیے کون سی دلیل دی گئی، اور الفاظ شریعہ کا معنی شریعہ میں استعمال مجاز کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، اس کی کیا وجہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے. اور الفاظ شریعہ کو اگر مستحدث مانے تو اس صورت میں ثبوت حقیقت شریعہ کا کیا مورد ہوگا یا کیا موقف ہوگا. اور اگر مستحدث مراد یہ ہے کہ بھئی نبی کے زمانے میں، اسلام کے زمانے میں یہ الفاظ ان معنی میں استعمال ہوئے، اور اگر قدیمہ جانے ہیں یعنی ہم کہیں کہ بھئی موسیٰ کے زمانے سے، عیسیٰ کے زمانے سے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہی الفاظ یہ معنی رکھتے تھے، اگر اس کو مانا جائے تو حقیقت شریعہ کے ثبوت کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے. مصنف کا موقف دونوں مورد میں کیا ہوگا وہ بیان ہوگا. اور آخر
قبل الدقہ، یعنی سوچنے سے پہلے، تفکیر سے پہلے، غور سے پہلے، فی تحقیق الحال ہے کہ حقیقت شریعہ ثابت ہے یا نہیں، اس حال کی تحقیق کرنے سے پہلے لا باس بتمہید المقال، ضروری ہے کہ بتمہید مقال، کہ ایک مقدمے کو ہم جو ہے نا بے عنوان تمہید ذکر کریں بھائی، پہلے اس کو سمجھیں، پھر بحث کریں گے کہ آیا حقیقت شریعہ ثابت ہے یا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان الوضع التعیینی کما یحصل بالتشریع بانشائہ، کہ بھائی وضع تعینی جو ہے اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، آپ کما کے اوپر لگا لیں کہ کما یحصل بالتشریع بانشائہ، کہ جس طرح سے وضع تعینی حاصل ہوتی ہے اس کی انشاء کی صراحت سے، یعنی بے الفاظ دیگر جو واضح ہے وہ خود وضاحت کرے کہ بھئی میں اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کرتا ہوں۔ یحصل، یعنی جس طرح سے تصریح انشاء سے وضع تعینی حاصل ہوتی ہے اسی طرح سے حاصل ہوتی ہے، یہاں پہ نمبر 2 دے دیں، اسی طرح سے وضع تعینی حاصل ہوتی ہے بے استعمال لفظ فی غیر ما وضع لہ، کہ جب لفظ کو استعمال کیا جائے معنی غیر موضوع لہ میں۔ ایک مرتبہ تھا کہ تصریح کی کہ بھئی ہم اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ایک مرتبہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لفظ کو اس غیر موضوع لہ معنی کے میں استعمال کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہوں بھئی حسن کو ادھر لاؤ، پہلے میں نے نام نہیں رکھا تھا اب تک، ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو ادھر لاؤ، اشارہ کروں۔ اب جب میں اشارہ کر کے کہتا ہوں اس کو، پھر زبان سے کہوں حسن کو لاؤ، تو میری اس سے مراد یہ ہو گئی کہ میں لفظ حسن کو اس بیٹے کے لیے وضع کر رہا ہوں۔ کما اذا وضع لہ، اسی طرح سے استعمال کروں جس معنی سے، والدلالۃ علیہ، اور یہ لفظ اس معنی غیر موضوع لہ پر دلالت بھی کرے، بنفسہ لا بالقرینہ، یعنی خود وہ لفظ ذاتاً اس کے اوپر دلالت کرے، قرینے کے اعتبار سے نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِّن نَصْبِ قَرِینَةٍ، اگرچہ اس وقت ایک قرینے کا نصب کرنا ضروری ہے کہ بھئی میں اس سے حکایت کا قصد کر رہا ہوں، لیکن یہ قرینہ اس کے معنی مجازی میں جو استعمال ہے اس قرینے کے استعمال کے درمیان میں فرق ہے۔ الا انہ للدلالۃ علی ذالک، یہ جو نصب قرینہ ہے یہ قرینہ اس چیز کے اوپر دلالت کے لیے۔ اب یہ ذالکہ کا اشارہ کیا ہے؟ بأن یقصد ذالکہ، حکایت عنہ و دلالت اللفظ علیہ، کہ میں قصد یہ کر رہا ہوں کہ لفظ میں بھائی اس لفظ سے اس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں، یا بے الفاظ دیگر میں اس لفظ کے ذریعے سے اس یعنی اس چیز میں کہ یہ لفظ جو ہے اس معنی میں اس طرح سے استعمال ہونا کہ غیر ما وضع لہ معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی استعمال لفظ اس معنی میں کذالک، اس طرح سے کہ قصد کیا جائے حکایت کا، وہاں پہ لفظ کا استعمال اس طرح سے جیسے، یعنی وہاں پہ استعمال فی غیر ما وضع لہ، معنی غیر موضوع لہ میں اس کا ارادہ کیا گیا ہے، بلا مراعۃ ما اعتبر فی المجاز،
جب میں اس لفظ کو اس معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر رہا ہوں تو میں نہیں دیکھتا کہ مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لیے کون سی شرائط ضروری تھیں یا کون سے اس کے ضوابط تھے. نہیں، میں ان ضوابط کی پرواہ نہیں کرتا جو مجاز کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پہ علاقہ جو ہونا چاہیے اس علاقے کو میں نہیں دیکھتا. کل اور جز کا مثال کے طور پہ ربط ہونا چاہیے. ما یعول الیہ کا علاقہ ہونا چاہیے. دیگر جو علائق ہیں مجاز کے استعمال کے لیے، میں جب لفظ سے اس معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ استعمالات شایعت فی المحاورت ما لیس بحقیقت ولا مجاز. اور آپ پہلے یہ چیز پڑھ چکے کہ جو استعمال جو محاورات عرفیہ میں رائج ہیں وہ ایک اعتبار سے نہ حقیقت ہوتے ہیں نہ مجاز ہوتے ہیں. وہ طبع کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ استعمال صحیح ہے. جب وہاں پہ کوئی اشکال نہیں ہے تو ادھر ہمارے مورد میں بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.